وہ تقریر جس تقریر کو لوگوں نے وائرل کیا اور غلط فہمی ہوئی ہمارے ساتھیوں کو، انہوں نے اس کا بڑا غلط اثر لیا، تو میں نے معذرت کر لی کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے جملے سے تکلیف پہنچی اس جملے کو میں واپس لیتا ہوں۔ حالانکہ میں کبھی کبھی تقریروں میں وہ نیٹ پر موجود ہے میری بہت ساری تقریریں کہ امام کی تنخواہ 25 ہزار روپے کر دیے جائیں۔ ایک انجینئر کی تنخواہ ہے، ہمارا بھانجا کماتا ہے بنگلور میں 25,000، وہاں 2.5-3 لاکھ بھی تنخواہ ہے، لیکن اس کا رینک الگ ہے۔ تو 25,000 جنرلی انجینئر کی تنخواہ ہوتی ہے پرائیویٹ کمپنیوں میں، اور امام کی تنخواہ بھی 25,000 دینے کی میں نے ترکیب بتائی ہے لوگوں کو۔ اگر محلے میں 100 لوگ رہتے ہیں تو 100 لوگ رہتے ہیں، اگر جو لوگ 30,000 ماہانہ کماتے ہیں، 1 لاکھ مہینہ کماتے ہیں، وہ سب اپنی 1 لاکھ آمدنی جس اللہ نے دیا ہے اسی رب کے نام پہ 1,000 روپے ماہانہ وہ مسجد کے لیے آپ دے دیں۔ جہاں 1 لاکھ ہم کو ملے اللہ نے دیا، ہم نے 1,000 مسجد میں دے دیا۔ اگر 100 کی آبادی ہے بڑے بڑے شہروں میں، ایک محلے کی 100 لوگوں نے 1,000 روپے دیا، منتھ میں 1 لاکھ روپے ہو گئے۔ یہ آسانی سے 1 لاکھ کمانے والے کو 1,000 روپے دینا کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ 50,000 مہینہ کمانے والے کو بھی دین کی خدمت کے نام پہ 1,000 روپے دینا کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ جو بزنس مین ہیں جو ڈیلی 10,000 20,000 کماتے ہیں، ان کا بھی مہینے میں 1,000 روپے دینا کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ اگر 100 آدمی 1,000 روپے دیے تو 1 لاکھ روپے ہو گئے۔ 1 لاکھ روپے میں 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ امام کی ہو سکتی ہے، باقی 50,000 روپے سے دوسرے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے مشورے دیے ہیں، نہیں 100 آدمی 50 کی آبادی ہے، 1,000 دے تو 50,000 25,000 روپے امام کی تنخواہ دے، تاکہ 24 گھنٹے کی وہ ملازمت ہے، اور وہ امام صاحب 24 گھنٹے آپ کے اس میں بندے رہتے ہیں۔ بھلے ہی وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کوئی کام نہیں ہے، فجر سے لے کے ظہر تک وہ رہتے ہیں، آپ کے جنازے کی نماز پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دم کر دینا ہے، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، تو 25,000 روپے کا انتظام آسانی سے گاؤں دیہات میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ مشورہ قوم کو دیا ہے کہ کیسے پیسہ کلیکٹ ہوگا۔ جمعہ کے دن سارے لوگ 50 روپے کر کے مسجد میں دیں، اس سے بھی بہت ساری رقم آ جائے گی، جس سے تنخواہ دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے یہ ساری ترکیبیں بتائی ہیں کہ اگر انجینئر کی تنخواہ 25,000، امام کی تنخواہ 25,000، اور ایک آدمی اپنے بیٹے کو عالم بنائے کہ انجینئر بنائے، یہاں صرف پیسہ ہے، وہاں پیسہ بھی ہے اور جنت بھی ہے، نماز بھی ہے مسجد میں، تو آدمی اپنے بیٹے کو انجینئر بعد میں بنائے گا، اور ہماری تھوڑی سی کوشش سے عالم دین وہ پہلے بنائے گا۔ کیونکہ انجینئر بنایا تو 25,000 روپے کما کے صرف دنیا کمائے گا، اور اگر عالم بنایا تو 25,000 روپے بھی مل جائیں گے، اور نمازوں کی پابندی کے بدلے جنت بھی مل جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گی۔ میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں، مشورے دیے ہیں لوگوں کو، اور کہیں میں نے اپنے نوجوان ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا اگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ آپ کو 1,50,000 دے سکیں، تو وہاں آپ اپنے یہ جو بدن ہے جوانی، اصل کمائی کا دن ہے جوانی کا، بچپن میں تو لوگ کھیل میں گزار دیتے ہیں، بڑھاپے میں تو 1 درجن بیماری ہو جاتی ہے، دانت میں، آنکھ میں، پیٹ میں، گھٹنے میں، ٹخنے میں بیماری۔ بڑھاپے میں لوگ پیسے کے محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کے سامنے، یہ پیسہ دیجیے مجھ کو، ہم دوائی کرائیں گے، بیٹے پیسہ دے اور علاج کروائیں۔ جوانی کا جو کریم پیریڈ ہوتا ہے وہی ہے پیسہ کمانے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں اچھے ڈھنگ سے خوب پیسے کمائے جائیں اور پیسے کو بچائے جائیں، تاکہ اگر بڑھاپا اللہ دے دے تو ان دنوں میں اس پیسے سے مدد مل جائے، تاکہ دوسروں کے سامنے دوائی کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو جو جوانی کا دن ہے، کریم دن ہے، بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، رات بھر جاگ کر، وہ محنت کر کے، کدال چلا کے، فیکٹری میں رہ کر کے، بزنس کر کے، سفر کر کے، محنت کر کے کما سکتا ہے۔ تو جوانی کا پیریڈ کمانے کا پیریڈ بھی ہے، عبادت کا پیریڈ بھی ہے، اور یہ دونوں موقع ملا ہوا ہے۔ آپ جوان ہیں، مولانا ہیں، امام ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ جوان ہیں، آپ کے بدن میں طاقت ہے، اس کا استعمال کر کے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، اسکول میں پڑھائیں، مدرسے میں جا کے پڑھائیں، مسجد سے 10,000، مدرسے سے 10,000 20,000 کمائیں، آرام سے خوشحال زندگی بسر کریں۔ اگر نہیں اس طرح کا ماحول ہے تو پھر آپ بزنس کریں۔ لوگ اب بچے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ بزنس کریں گے تو لوگ برا نہیں سمجھیں گے۔ برا اس وقت سمجھتے ہیں جب آپ بزنس کے چکر میں نماز چھوڑنے لگیں، 5 ٹائم میں 2 ٹائم آنے لگے، تب لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اگر 5 ٹائم نماز کی پابندی مسجد میں ہو، ادھر حلال طریقے سے بزنس بھی ہو، تو لوگ اس کو نہیں برا سمجھتے۔ برا وہاں کے بزنس سے بلکہ جھوٹ بولنے لگا، نماز چھوڑنے لگا، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اب وہاں میں نے نوجوان دوستوں کو ایک ایسا مشورہ دیا تھا، مگر کچھ جملے اس میں جلدی بازی میں نکل گئے۔ ہوتا ہے آدمی جیسے بہت سارے جملے نکل جاتے ہیں، جذبات میں اس کو جملے نکل گئے، اس سے تکلیف ہوئی، میں نے اس جملے سے رجوع کر لیا۔ چلو آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عالموں کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ مگر میری سوچ یہ تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ گئے نہیں میری بات؟ آپ سمجھ میری